السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے۔ باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام، وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے۔ جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان اللہ کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں۔ سورہ النبا آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 37 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ اس سورت کی سلسلہ وار تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ بڑی اہم سورت ہے، جیسا کہ گزشتہ آیات اور تفسیر سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ گزشتہ مطالعے میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ در حقیقت بے شک جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا، باغیوں کا ٹھکانہ ہے، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ نہ چکھیں گے۔ کچھ ملے گا تو بس انہیں گرم پانی اور زخموں کا دھون ملے گا، یعنی ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ انہیں ملے گا۔ وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے، اور ہماری آیات یعنی اللہ کی آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی۔ اب چکو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے۔ کتنے بڑے بدبخت اور بد نصیب ہوں گے یہ لوگ جو یہاں دنیا میں تو اس کی اہمیت نہیں دی، بلکہ اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور وہاں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور ان کے عذاب کے سوا ان کے لیے کسی چیز میں اضافہ نہ ہوگا۔ تو یہ وہ جزا ان کی ہوگی جو دنیا میں اللہ کی آیات کے انکار کرتے ہوئے زندگی گزارے ہیں۔ اب اس کے بعد کی آیتیں ہیں جس میں فرمایا جا رہا ہے انا للمتقین مفازا۔ یقیناً متقیوں کے، یعنی متقیوں کا لفظ ان لوگوں کے مقابلے میں استعمال کیا گیا جو کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا۔ اس لیے لا محالہ اس لفظ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو مانا اور دنیا میں سمجھتے ہوئے زندگی بسر کی کہ انہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ فی ظلال القرآن میں سید قطب شہید لکھتے ہیں، جس طرح اللہ کے باغیوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے بچ کر وہ کہیں جا نہیں سکتے، اسی طرح خدا پرست بندے نجات اور فوز و فلاح سے ہمکنار ہوں گے۔ انا للمتقین مفازا، متقیوں کے لیے کامرانی ہے۔ پھر کامرانی کی اس طرح تصویر کشی کی ہے، حدائق و اعنابا، باغات اور انگور کا خصوصیت سے ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ ان پھلوں میں سے ہے جن سے مخاطب واقف تھے۔ وکواعب، لڑکیاں جن کے پستان اٹھے ہوئے اور گول ہوں۔ اترابا، عمر اور حسن و جمال میں مردوں کی جوڑ کی۔ وکاسن دہاقا، اور لبریز جام۔ یہاں جنت کی نعمتوں کا حصی پہلو بیان ہوا ہے تاکہ وہ انسانی تصور کی گرفت میں آ سکے۔
ان نعمتوں کے حقیقی لطف اور لذت کا اہل زمین ادراک نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ عارضی محسوسات اور تصورات یعنی ٹیمپرری احساسات اور تصور میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تاہم جنت کی نعمتوں کا ایک اور پہلو بھی ہے جس کو ضمیر دیکھتا اور شعور ادراک کرتا ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں وہ کوئی پھوچ بات نہ سنیں گے، لغو بات نہ سنیں گے، نہ ردو قد ہوگی۔ جنت کی زندگی لغو باتوں سے پاک ہوگی، نہ کوئی کسی کو جھٹلائے گا، نہ ہم تو میں ہوگی۔ وہاں حقائق بے نقاب ہوں گے، جس کے بعد بحث اور ایک دوسرے کو جھٹلانے کی گنجائش نہیں ہوگی، نہ ایسی لغو باتیں کی گنجائش ہوگی جن میں خیر کا پہلو نہ ہو۔ لطف اور علو مرتبت کی حالت دار خلود جنت کے لیے موزوں ہے۔ جزا من ربک عطاء حسابا، صلہ تمہارے رب کی طرف سے فراواں بخشش یہاں یہ ہے۔ اور یہ لغو اور جھوٹی بات وہاں پہ نہ سنیں گے کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس بات کو جنت کی بڑی نعمتوں میں شمار کیا گیا کہ آدمی کے کان وہاں بیہودہ اور جھوٹی اور گندی باتیں سننے سے محفوظ رہیں گے۔ وہاں کوئی گوئی یا فضول گپ بازی نہ ہوں گی، کوئی کسی سے نہ جھوٹ بولے گا، نہ کسی کو جھٹلائے گا۔ دنیا میں گالم گلوچ، بہتان، افتراء، تہمت اور الزام تراشیوں کا جو طوفان برپا ہے، اس کا کوئی نام و نشان وہاں نہ ہوگا۔ یہ ہے وہ اس کے تعلق سے تفسیر میں ہمیں بات ملتی ہے۔ اور آگے فرمایا جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے ہے، یعنی جزا کے بعد کافی انعام دینے کا ذکر یہ معنی رکھتا ہے کہ ان کو صرف وہی جزا نہیں دی جائے گی جس کے وہ اپنے نیک اعمال کی بنا پر مستحق ہوں گے، بلکہ اس پر مزید انعام اور کافی انعام بھی انہیں دیا جائے گا۔ اس کے برعکس اہل جہنم کے بارے میں صرف اتنا فرمایا گیا ہے کہ انہیں ان کے کرتوت کا بھرپور بدلہ دے دیا جائے گا، یعنی نہ ان کے جرائم سے کم سزا دی جائے گی نہ اس سے زیادہ۔ یہ بات قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی۔ مثال کے طور پر سورہ یونس آیت نمبر 26 سے 27، سورہ نمل آیت نمبر 89 سے 90، سورہ قصص آیت نمبر 84 اور سورہ سبا آیت نمبر 33 تا 38، سورہ مومن آیت نمبر 40۔ تو ان میں یہ موضوع اور بھی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان اللہ کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا، یعنی تمام چیزیں کس کی طرف سے ہوں گی؟ اس اللہ کی طرف سے، اس نہایت مہربان اللہ کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ اصل مالک وہ ہے، اللہ ہے۔ انسان تو وقتی طور پر ہے، جب تک حیات ہے، مال ہے تو مالک ہے۔ جیسے روح قبض ہو گئی، مال چلا گیا، اللہ کا ہو گیا، وارثین کا ہو گیا، ایسے تو حقیقی مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں، یعنی میدان حشر میں دربار الہی کے روب کا یہ عالم ہوگا کہ اہل زمین ہو یا اہل آسمان، کسی کی بھی یہ مجال نہ ہوگی کہ از خود اللہ تعالیٰ کے حضور زبان کھول سکے یا عدالت کے کام میں مداخلت کر سکے۔ یہ ہے آیات کا، اور بھی اس میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کی رحمت تبارک البقاء۔ انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔